اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم وقد قال تعالى في شأن حبيبه ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ یا رحمۃ للعالمین محترم بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس سے پہلے ڈکیٹ کی سزا کا بیان فرمایا ہے۔ آج کے درس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ ڈکیٹ توبہ کر لے تو اس کے بعد پھر اگلی بات کہ توبہ کا طریقہ کار کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو لوگ منکر ہو گئے ان کا کہاں ٹھکانہ ہوگا، تیسرے نمبر پہ جو لوگ ڈکیٹ تو نہیں ہیں لیکن چور ہیں، چور کی چوری کرنے کے اوپر کیا حکم ہے۔ چور کا کام ہوتا ہے، اس کی کیا تعریف ہے، اس کے لیے بیان کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کی ذات تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ کہتے ہیں جی تم کہتے ہو جی بہانہ ڈھونڈ لو، یہ کیا واسطہ ماسطہ؟ ان کو کہا ہمارا واسطہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، وسیلہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلۃ۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کو پتہ چل گیا نا وسیلہ کا؟ وسیلے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے مانگتے ہیں، نہیں مانگتے ہم ان سے، ہم اسی ذات سے مانگتے ہیں جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، ان کے وسیلے سے ان سے مانگتے ہیں۔ یا اللہ کریم یہ تیرے مقرب لوگ ہیں، ان کے وسیلے سے ہمیں عطا کر دے۔ نہیں مانگتے ہم، ہمارا نہیں عقیدہ، ہمارے اوپر یہ الزام دیا جاتا ہے جی وہ کسی اور کو مانتا ہے، نہیں مانتے بھائی، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، وہ ایک ہے، اس کے ساتھ نہ ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات میں کوئی شریک۔ ہاں ہم دعا کے بھی قائل ہیں، ہم دعاؤں کے وسیلے کے بھی قائل ہیں، ہم ہر نیکی کے وسیلے کے قائل ہیں۔ اور آپ کو آسان مثال دو، آسان مثال ہے، بزرگ کوئی کام میں مصروف
تھے، ایسا کام تھا، اب تھوڑا سا پریشانی لاحق ہو گئی. انہوں نے سوچا کہ اللہ میرا معاملہ آسان کر دے. انہوں نے گھر میں روٹی پکائی. 15-20 غریبوں کے گھر، جن کے گھر میں چولہا مشکل سے جلتا ہے، ان کے گھر میں روٹی کھانا کھلا دیا. روٹی کھا گئے یہ، کھلانے والا یہ، کرنے والا وہ. آسان بات سمجھ آئی ہے؟ کرنے والا وہ، کھانے والے یہ، کھلانے والا یہ، سارا کوئی سیدھے راستہ کرنے والا وہ. اس کا نام ہے وسیلہ. باقی مانتے اسی کو ہیں. اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو. کوئی اور نہیں دے سکتا، نہ پہلے دیتا ہے، نہ آئندہ دے گا، نہ قیامت تک کوئی دے سکتا ہے. جب کوئی نہیں تھا تب بھی وہی تھا، جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی وہی ہوگا. فرمایا وسیلہ تھا، اس کی طرف کوئی وسیلہ ڈھونڈو کہ جس کے ساتھ تم جنت میں جانے والے بن جاؤ. فرمایا کہ تمہیں وسیلہ بتاؤں، ایسا راستہ، ایسا وسیلہ کہ اس کو پکڑو اور جنت میں چلے جاؤ. وہ کیا ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. جب مسلمانوں کو ضرورت پڑے تو اس وقت میں مسلمانوں کے قریب کھڑے ہو جاؤ اور مسلمانوں کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ اور کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، جنت میں چلے جاؤ گے. گھر سے نکلو گے، گھر سے نکلو گے، نکلتے ہی تمہاری نیکیاں شروع ہو جائیں گی. کافر کے مقابلے میں کھڑے ہوگو تب بھی نیکیاں ہوں گی، اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو گے تب بھی ہوگی. اس کے تلوار کے مقابلے میں تلوار دکھاؤ گے تب بھی نیکیاں. واپس آ گئے، یہ عام راستہ ہے. واپس آ گئے تو غازی ہو، اگر دنیا سے چلے گئے تو شہید فی سبیل اللہ. آگے اللہ نے فرمایا جو بے ایمان ہیں، منکر ہیں، دنیا میں فساد بناتے پھرتے ہیں، ان کو کہو تھوڑا صبر تو کرو، قیامت آنے والی ہے. آئے گی قیامت. یہ جو مال ہے نا جس کے پیچھے لوگ لڑ رہے ہیں، اس کا بھی چھین لو، اس کا بھی چھین لو، اس کا بھی چھین لو، اس کے منہ سے نوالا چھین لو. آئے گی قیامت، اللہ نے فرمایا میں تمہارا پیٹ سے باہر کو سب کو نکال دوں گا. تمہارے پیٹ سے سب کچھ باہر نکال کے اور تمہیں زمین کے اوپر گھسیٹوں گا. تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تمہارا حشر دنیا دیکھے گی. فرمایا کیا؟ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک قسم کا عذاب دوں گا، ایسا کہ دیکھنے والے بھی ڈر جائیں گے. جن کو ہوگا تو سو ہوگا. فرمایا کہ دیکھنے والے بھی ڈر جائیں گے، وہ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے میں کیسا دے رہا ہوں عذاب. ڈکیٹ کو بالکل معافی نہیں ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ میں ایسی جہنم میں ان کو ڈالوں گا کہ وہ چاہیں گے ہم نکلیں. باہر آگ ہوگی، جلسا رہی ہوگی، اور فرمایا کہ وہاں جلیں گے، نکلنے کی کوشش کریں گے. اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ایسا کر دوں گا کہ راستہ ہی نہیں ہوگا واپسی کا، راستہ بھی بند کر دوں گا. کہ کیوں؟ تم ڈکیٹ تھے، ڈکیٹی کی زندگی گزارتے تھے. تمہیں کہا نہیں گیا کہ ڈکیٹی سے توبہ کر لو؟ تم مسلمانوں کے خلاف مسلمان کی گردن پہ کلشن کوف رکھتے ہو، وہ کافر کی گردن پہ کیوں نہیں رکھتا جو اللہ کی ذات کا منکر ہے؟ جہاد میں جا، تجھے بہت شوق ہے اسلحہ چلانے کا. اس طرح کی کیا ضرورت ہے کہ ہر اے روز غریبوں کے منہ سے نوالا چھینتا ہے ڈنڈے کے ساتھ. وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم. اور دوسری سزا ہے چور. تیسرا مسئلہ چور کا مسئلہ. فرمایا کہ چوری مرد کرے یا عورت کرے، سب کے لیے فیصلہ ایک ہی ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا جب ثبوت آ جائے گا. پہلے نمبر پہ اگر پکڑا گیا تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا. دوبارہ پکڑا جائے
تو اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے گا. تیسری مرتبہ کرے تو ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں اب نہ کاٹو، اب اس کو جیل میں ڈال دو، یہ پڑا رہے جب تک کہ توبہ نہ کرے. یہ کتنی سزا ہے؟ فرمایا کہ یہ کم از کم اتنا ہو، کم از کم اتنا ہو جتنا کہ حق مار ہوتا ہے عورت کا. ایک عضو کی قیمت ہے نا، ایک عضو کی قیمت، ایک جز کی قیمت ایک انسان کی، اور عورت کا حق مار. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب میرے تھے 32.25 روپے، تو میں کہتا ہوں یار بہت زیادہ ہیں، کم از کم ہونے چاہیے 2.25 روپے، 2.25 روپے ہونے چاہیے. پتہ نہیں ایسے عام اکٹھے ہو جاتے ہیں. اچھا گاڑی کی چھت کے اوپر سے پیسے گرائیں گے، وہ ثواب، وہ ثواب. 10 کھانے پکائیں گے، وہ ثواب. اگلے کے گھر میں ڈنڈے کے ساتھ ڈکیٹ کے بچے روٹی کھاتے ہیں. اچھا جی کتنے بندوں کی روٹی پکاؤ گے؟ اتنے ہمارے بندے آئیں گے. اور ڈکیٹ کا بچہ، تو شادی کرنے جا رہا ہے، ڈکیٹ جا رہا ہے. ظالم بیٹے تیرے کی شادی ہے تو اس سے ڈکیٹی سے روٹی کھا. یہ جو روٹی کی شرط لگائی جاتی ہے نا لڑکی سے، یہ پکانا، یہ کرنا، یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے، یہ حرام ہے، آگ ہے آگ. کسی سے ڈنڈے کے ساتھ روٹی کھانا، اتنے افراد لے جانا، کیوں ادھر اتنے لے جاتا ہے؟ تو اپنے گھر مر، اللہ کرے 1500 بندے کھلا دے. اپنے گھر میں 1500 نہیں 15,000 بندے کھلا دے. تیری مرضی ہے، تو اس سے کون ہے پوچھنے والا؟ اس کے گھر میں کیوں تو کو ڈکیٹ ہے کہ چور ہے؟ چور تو چوری کرتا، تو پورا ڈکیٹ ہے کہ ڈنڈے کے ذریعے. اس بیچارے نے اپنے کلیجہ نکال کے دینا ہوتا ہے، سب کچھ برداشت کرو. پھر وہ جب لے آتے ہیں نا تو آگے پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ آگے ایک سس بیٹھی ہوتی ہے، وہ تو پوری کی پوری جہنم کی بٹی ہوتی ہے. اس بیچارے نے کیا کیا؟ اب 1500 اس کا بندہ روٹی بھی کھلائی. آگے وہ جہنم کی بٹی کہتی ہے یہ ہم لے آئے، ہمارے گھر میں اس نے تباہی پھیر دی ہے. اور ظالم کی بچی ان کے گھر میں جو 1500 بندہ تو روٹی کھلا کے آئی تھی وہ مفت میں تھا. اس نے اپنا کلیجہ پکڑ کے دے دیا. اور پھر کہتے یہ ایسا ہوتا ہے. میں نے کہیں اللہ قلیل دیکھا ہو، کہیں تھوڑے لوگ ہیں اچھے کہ جہاں بہو کا قصور ہو، ورنہ جب بھی میں نے دیکھا ساس کا قصور ہوتا ہے. وہ کہتی ہے میں ادھر ہوں، کون؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. وہ کہتی ہے اللہ کے بعد بس اب حکومت میری ہے دنیا میں، اور کوئی نہیں ہے. یہ تو قیامت والا دن آئے گا نا پتہ. اور سسر بھی ایسا بے وقوف ہوتا ہے، وہ جس طرح کہتی ہے اسی طرح کہتا ہے ٹھیک. یہ تھوڑا سا بیان جی جمعہ دینا مہربانی کرو نا. اچھا آپ آپ لوگوں کو کو پتہ کون سی لگے. ضرورت ہے؟ آپ کو تو مسئلے کا پہلے سے پتہ ہے، اب آپ کو کوئی بھی نہیں دیتا، بس جو ہے اسی کا خیال کرتا. ہاں جی. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اگر چور چوری کرے اس کی قیمت کم از کم آج کل کے مطابق 10,000 روپے ہو، اس سے نیچے نہیں. آج کل کے مطابق 10,000 روپے اس کی قیمت اگر ہو، چور چوری کرتا ہے اور وہ 10,000 روپے والی قیمتی چیز ہے، تو اس پر کیا ہوگا؟ اس کے اوپر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، بشرطے کہ وہ موقع پر پکڑا جائے اور وہاں پر گواہی دینے والے گواہی دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور موقع پر پکڑنے والے 2 مرد ہوں یا 1 مرد، 2 عورتیں یا 2 سے اوپر ہوں. اکیلی عورتیں ہوں تو ان کی گواہی قبول نہیں. نابالغ بچے کی گواہی قبول نہیں. یا وہ آدمی گواہی دے جو خود ہی چور ہو، جس کو کئی دفعہ خود کو پکڑا گیا ہو چوری میں، اس کی گواہی بھی قبول نہیں. وہ اللہ کرے 1500 بندہ بھی ہو چور، ان کے ہاتھ کاٹے ہوئے ہوں پہلے سے، وہ بے ایمان ہو. بے نظیر نے کہا تھا مولوی ہو تم کہتے ہو کہ ہاتھ کی کاٹنے والی سزا لگے، اس کا مطلب یہ ہے پاکستان سارا ٹنڈے بن جائے؟
تو اس نے بات صحیح کی اس لیے کہ ہر دوسرا تو چور ہی ہے. اس کو گھر سے پتہ تھا کہ گھر سے سارا سسٹم ایسا ہے, اس کو پتہ تھا کہ بھئی سارے چور ہیں. تو اس نے کہا مولوی تم یہ چاہتے ہو ہمارا پاکستان سارا ٹنڈے ہو جائے؟ تو بات تو اس کی بھی کہیں حد تک ٹھیک تھی کہ ہر دوسرا تو چور ہے جس کے ہاتھ چڑھ جائے. فرمایا فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ. اچھا اگر ایک اور مسئلہ ہے, چور نے چوری کر لی, چوری کرنے کے بعد دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ یار تو نے غلط کیا. اللہ ہے نا, اللہ نے ڈال دیا کہ تو نے غلط کیا ہے. فمن تابا, اس بندے نے توبہ کر لی لیکن پکڑا نہیں گیا. چوری کر گیا, پکڑا نہیں گیا. پکڑا گیا تو جکڑا گیا, پھر تو کام خراب, پھر تو ہاتھ کاٹا جائے گا. اگر اس نے چوری کر لی اور چوری کرنے کے بعد نکل گیا, کامیاب بھی ہو گیا اپنی چوری میں, پھر دل میں خیال آیا نہیں یار تو نے غلط کیا, فرماتے ہیں توبہ کر لی. اللہ نے فرمایا سچے دل سے توبہ کرنا تیرا کام ہے, معاف کر دینا میں رب کریم کا کام. اللہ فرماتے ہیں معافی تو مانگ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ کامیاب ہو جاؤ گے. بے شک وہ لوگ جو بے ایمان ہوئے اگر کچھ زمین میں ہے سب اور اس کے برابر اگر ان کی ملک ہو تو وہ بھی اس کو دے دے تو قیامت والے دن وہ اپنی جان نہیں چھڑا سکیں گے. کیا فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو زمین میں فسادی بن کر پھرتے ہیں اگر وہ ساری کی ساری جو دنیا کچھ موجود ہے ساری کا سارا فدیہ دے دیں قیامت والے دن کہ ان کی جان چھوٹ جائے. فرمایا قیامت والے دن جان نہیں چھوٹے گی. ان کے لیے ایک عذاب ہوگا جو کہ دردناک قسم کا ہوگا. دوزخ میں جب ان کو ڈالا جائے گا پھر وہ نکلنے کی کوشش کریں گے لیکن وہاں سے نکل نہیں سکیں گے اور یہ رہنا وہاں ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا. چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو, فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, فرمایا کہ ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا اس کے بدلے میں جو کچھ اس بدلے میں جو کچھ کہ ان کی طرف سے سزا ہے. اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. بس جس شخص نے توبہ کر لی اس ظلم کے بعد وَأَصْلَحَ, اور اپنے آپ کو سنوار لیا, اللہ نے فرمایا تو وہ رجوع کرنے والا ہے اللہ کی طرف, اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے اس لیے کہ وہ بے حد مہربان ہے. اور یہ قانون ہر ایک کے لیے برابر. فاطمہ بنت قیس نامی ایک عورت نے چوری کر لی, موقع پر پکڑی گئی لیکن یہ بڑے قبیلے کی تھی. کچھ حضرات نے آ کر عرض کیا کہ حضور یہ بڑے خاندان کی ہے, ان کی دلجوئی کے لیے اس کو چھوڑ دیں, اس کے لیے یہی شرمندگی کافی ہے کہ یہ موقع پہ پکڑی گئی. اور حضور نے ارشاد فرمایا یہ تو فاطمہ بنت قیس ہے, اگر گواہوں کے ساتھ پھر میرے پاس گواہی بھی پیش ہو جائے, موقع پر چوری بھی پکڑی جائے, اور اگر یہ فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتی تو اس کو بھی مجھے چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی, میں اس پر بھی حد جاری کر دیتا. پھر حضور نے اس کو چھوڑا نہیں. فاطمہ بنت قیس بڑے قبیلے کی اور بڑے خاندان کی تھی لیکن اس نے چوری کی تھی, حضور نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ